بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سب کچھ کل ہی سامنے آ گیا ہوتا، بدقسمتی آڑے نہ آتی تو اسے جان اسمتھ سے ملنے کی مہلت ہی نہیں ملتی اور وہ اس وقت تمہارا قیدی بنا ہوا ہوتا۔ تم نے اسے بہت خوبصورتی سے گھیر کر مائکرو سینٹر تک بلا لیا تھا۔ وہاں اپنا ایک آدمی کھو دینے کے بعد وہ آج دوبارہ ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے جزیات نہیں بتائی تھی، موٹے موٹے واقعات سنا دیے تھے۔ ان کو جانے بغیر وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ مراد ریف کیسے نازک حالات میں نکل بھاگا تھا۔ اگر مجھے پہلی بار صحیح اندازہ ہو گیا ہوتا کہ وہ مقبول چودھری کی عمارت میں موجودگی کا یقین کیے بغیر مائکرو سینٹر میں قدم نہیں رکھے گا اور میں اسی وقت آواز بدل کر اسے مطمئن کر دیتا تو بہت کچھ ٹالا جا سکتا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ میری غلطی نہیں تھی بلکہ حالات کے شدید دباؤ کا منطقی نتیجہ تھا۔ گنتی کے اعتبار سے عمارت کے اندر 7 افراد موجود تھے۔ حامد اپنے 4 آدمیوں کو لیے باہر تیار تھا، مگر فیصلہ کرنے کی ساری ذمہ داری صرف میری تھی۔ 7 بجنے سے چند منٹ پہلے تک مجھے پورا یقین تھا کہ مراد میرے جال میں پھنسنے والا تھا۔ مجھ سے اس کی ذہانت کا اندازہ کرنے کی غلطی ضرور سرزد ہوئی تھی۔ وہ اس قدر مکار تھا کہ اس نے اپنے مسکن سے کراچی کی راہ اختیار کرنے سے پہلے ہی اپنی معروف پجیرو کو خیر باد کہہ کر دوسری گاڑی سنبھال لی تھی۔ آخری لمحات سر پر آنے سے پہلے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی تھی اور وہ ان تیوروں کے ساتھ ہمارے مقابل آنے والا تھا۔ ایک دوسرے کو تازہ ترین تبدیلیوں سے بروقت باخبر رکھنے کے وعدوں کے ساتھ وہ گفتگو ختم ہو گئی۔ اس وقت صرف جان اسمتھ ہمارے سامنے ہے۔ میں نے فون بند کرنے کے بعد خود کلامی کے انداز میں کہا، اسے ہرگز نہ چھیڑنا۔ اول خان میری خود کلامی پر چونک کر بول پڑا، درونے خانہ سازشیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں جب تک امریکی رابن مائر یا بوب رافیل کے کیس کی طرح کھل کر سامنے نہیں آتے۔ ہمیں ان سے دور رہنا ہوگا۔ یہ اسپیشل ٹاسک فورس کی موجودہ پالیسی ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ جب ایس ٹی ایف کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں تو تم دوسروں کے بارے میں خود اندازہ لگا سکتے ہو۔ اس بار ویرا بولی تھی، جان اسمتھ کی نگرانی ہوتی رہے گی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ میں ایک حقیقت دہرا رہا تھا، میں خود بھی جانتا ہوں کہ امریکی افسروں کو اتنے تسلسل سے نشانہ بنانے کے لیے کتنے سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مسائل میں اضافہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ بس اپنی پوری توجہ مراد ریف پر مرکوز کر دو۔ وہ بہت شفاق اور خونی دشمن ہے۔ اس نے 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے جی آر کو قتل کر کے دھنی رام کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب اس کی رسی دراز نہیں ہونی چاہیے۔ اول خان نے کہا، 4:15 بج رہے ہیں۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے تشویش ظاہر کی۔ ابھی تک سلطان شاہ کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا۔ اسے گئے ہوئے خاصی دیر ہو چکی ہے۔ کیا اس کا ہوٹل ہیر آباد سے قریب ہے؟ اول خان نے نرم آواز میں پوچھا۔ ہاں، رسالہ روڈ پر کینٹ کے علاقے میں ہے۔ اسے اب تک لوٹ آنا چاہیے تھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا اور میری تشویش میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ حیدرآباد فون کروں، مگر پھر یہ سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا کہ میرے فون سے غزالہ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ سلطان شاہ کے نکل جانے کے بعد وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی ہوگی۔ میری ذرا سی فکر مندی اسے سنگین اندیشوں میں مبتلا کر دے گی۔ 4:30 سے ذرا پہلے فون کی گھنٹی بول اٹھی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے براہ راست غزالہ کی روندی ہوئی آواز آئی، سلطان شاہ کو گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ اسے کہاں تلاش کروں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے ضبط و تحمل سے کام لیتے ہوئے رسانیت سے پوچھا۔ ہوٹل کے کمرے سے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے لابی کے کارڈ فون پر ہوں۔ میری آواز سن کر اس کے الفاظ بکھرنے لگے۔ خود پر قابو رکھو اور کمرے میں جانے کے بجائے خاموشی سے ہوٹل چھوڑ دو۔ میں نے اسے حوصلہ دلانے کے لیے سختی سے کہا، جیل روڈ پر پہنچ کر کوئی بس پکڑو اور سیدھی کراچی آ جاؤ۔ اور سلطان شاہ، اس کی آواز میں گہرا کرب اور اضطراب محسوس ہو رہا تھا، فی الحال اسے بھول جاؤ اور خود کو
کو بچانے کی کوشش کرو، وہ کہیں پھنس گیا ہے۔ صبح وہ گیا تھا تو آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں جائزہ لے کر آ گیا تھا، اسے دیکھ لیا جائے گا۔ تم وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، جلد از جلد کراچی پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ ہم یکجا ہو کر سلطان شاہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اگر وہ دیر سے آیا تو مجھے نہ پا کر پریشان ہو جائے گا۔ غزالہ سلطان شاہ کی فکر میں گھلی جا رہی تھی۔ وہ سمجھدار آدمی ہے، فوراً کراچی فون کرے گا اور اس کی تسلی ہو جائے گی، مگر تم وقت برباد مت کرو۔ یہ سمجھ لو کہ وہ کہیں پھنس چکا ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے جا رہی ہوں۔ باقی الفاظ غزالہ کے حلق میں گھٹ کر رہ گئے اور فون کا سلسلہ یکا منقطع ہو گیا۔ صبح سلطان شاہ آدھے گھنٹے میں لوٹ آیا تھا۔ اب غائب ہوئے میں نے غزالہ کو بس سے کراچی بلا لیا ہے۔ میں نے جذبات سے آری لہجے میں اعلان کیا، خدا کرے کہ وہ صحیح سلامت ہو۔ ذرا سی دیر میں یہ تیسری بری خبر ہے۔ اول خان نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، پہلے جی آر کے قتل کی خبر آئی، پھر جلال نے بتایا کہ پچھلی رات مراد دوبارہ جل دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سلطان شاہ غائب ہے۔ یہ میرا قصور ہے، میرے کہنے پر میں نے اسے صحرا کے دفتر کی مزید دیکھ بھال کے لیے بھیجا تھا، تمہارا نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ ویرا کا چہرہ بھی مایوسی سے بجھ گیا۔ تم نے منع کر دیا تھا مگر میں نے ڈینی سے اصرار کیا تھا، پھر رات کو بھی میں نے جانے سے پہلے اسے دعا نہیں دی تھی، مجھے پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، ہمیں بعد میں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ملتا رہے گا۔ میں نے ویرا کو گھورتے ہوئے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اول خان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ 4 نام اور فون نمبر ہیں، ان میں سے ایک کراچی میں ہے، مجھے جلد از جلد اس کا پتہ درکار ہے۔ اول خان نے اس کاغذ پر سرسری نظر دوڑائی اور مجھ سے کچھ پوچھے بغیر فون کی طرف بڑھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے وجود میں انتقام زور پکڑتا جا رہا تھا اور میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنی مٹھیوں میں پیس کر ریزہ ریزہ کر دوں، مگر میں برداشت سے کام لیتا اور سگریٹ پھونک پھونک کر کمرے میں چہل قدمی کرتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ غزالہ خیریت کے ساتھ کراچی پہنچ جائے گی، مگر سلطان شاہ کی طرف سے میرا ذہن مایوسی کا شکار تھا۔ اول خان کو دیے جانے والے 4 نام پہلے سے میرے پاس موجود تھے۔ وہ نام اور فون نمبر میں نے اکرم الہی کی بنائی ہوئی فائل سے حاصل کیے تھے۔ فورڈ فاؤنڈیشن والوں نے ان 4 کو مراد کا طاقتور حامی اور سرپرست قرار دیا تھا۔ جب تک مراد کے ہاتھ آنے کی امید باقی تھی، میں نے ان 4 میں سے کسی کو نہیں چھیڑا تھا، کہیں وہ مراد کو ہوشیار نہ کر دیں۔ لیکن سلطان شاہ کے غائب ہو جانے کے بعد اگر اور مگر کی وہ تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھی، میں نے پوری طاقت کے ساتھ ان میں سے پہلے آدمی کی گردن ناپنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو میری پر امید نظریں اس کی طرف اٹھی کہ کہیں وہ سلطان شاہ کی کال نہ ہو۔ اول خان نے فون پر بات کی تو میری اس امید پر اوس پڑ گئی۔ وہ کسی سے پتہ لے رہا تھا، وہ ناظمہ آباد کا پتہ تھا۔ چمن علی نامی وہ شخص ناظمہ آباد کے بلاک نمبر 4 میں رہتا تھا۔ پتہ لینے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا۔ شام کے 5 بجے کسی بھی ملازمت پیشہ یا کاروباری شخص کا اپنے گھر پر موجود ہونا غیر یقینی تھا، جبکہ میں اپنے شکار کی موجودگی کا پورا یقین کر لینے کے بعد ہی اس کی کمی گاہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ کراچی میں رات کے 12 بجے کے بعد ہی یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں پر ہوں گے۔ میرے لیے وہ طویل انتظار ممکن نہیں تھا۔ اگر سلطان شاہ زندہ تھا اور مراد کی قید میں تھا تو اس کے لیے ہر گزرتا ہوا لمحہ ایک عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں سوچتا رہا اور میرے ذہن میں وسوسے سر ابھارتے رہے۔ چمن علی عیال دار بھی ہو سکتا تھا، وہ کتنا ہی بدماش، بد کردار اور سازشی ہو، اس کے اہل خانہ کے ساتھ بدسلوکی میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ ان سب کی موجودگی میں چمن سے زیادہ پرتشدد باز پرس بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بس ایک ہی صورت تھی کہ اسے گھر سے اٹھا لیا جاتا۔ تم خاموشی سے مسلسل کیا سوچے جا رہے ہو؟ اول خان نے مجرمانہ احساس کے ساتھ سوال کیا۔ اس وقت سلطان شاہ کی بازیابی کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ چمن علی کا نام تم نے اکرم الہی کی فائل سے نوٹ کیا ہے۔ پرچے پر لکھے ہوئے 4 نام اسی فائل سے لیے گئے ہیں۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود ہو۔ اسے کیسے تلاش کیا جائے؟ صدمے سے تمہارا ذہن معاف ہو رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اول خان نے وہی کیا جو میرے ذہن کے کسی گوشے میں کلبلا رہا تھا مگر ابھر کر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چمن علی کے لاہور سے آئے ہوئے دوست کے فردی نام سے اس کے گھر فون کیا تو پتا چلا کہ علالت کی وجہ سے وہ اس
روز اپنے گھر پر ہی موجود تھا۔ فون اٹھانے والی خاتون نے چمن سے بات کرانے کی پیشکش کی، مگر اول خان نے اگلے روز رابطہ کرنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں، بس 2 آدمی کافی رہیں گے۔ میں نے اول خان سے کہا، ویرا گھر پر رک کر غزالہ کی واپسی کا انتظار کرے گی، وہ 7 بجے کے بعد کسی بھی وقت مائکرو سینٹر پہنچ سکتی ہے۔ اول خان نے بتایا کہ اکبر علی کے زخم کی حالت بہت بہتر تھی اور وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل تھا۔ اس کی رائے تھی کہ احتیاطاً ہم دونوں دلیر خان کو بھی اپنے ساتھ لے لیں تو بہتر رہے گا۔ میں نے اس کی وہ تجویز قبول کر لی اور ہم تینوں اول خان کی گاڑی میں فوری طور پر ناظمہ آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ چمن کو اس کے گھر سے لانے کے لیے ہمارے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں تھا، بس یہ طے تھا کہ اسے ہر قیمت پر وہاں سے نکال لے جانا ہے۔ طریقہ کار اس سے ملنے کے بعد طے کیا جاتا۔ یہ بات ہم دونوں ہی سمجھ رہے تھے کہ وہ جس مزاج کا مالک ہو آسانی سے اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ فورڈ فاؤنڈیشن کے نامزد کیے ہوئے مراد کی سخت جانی اور تینی کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے تھے۔ بقیہ چاروں کے بارے میں بھی میں نے اسی قسم کا اندازہ قائم کیا تھا۔ ناظم آباد کے بلاک نمبر 4 میں بیشتر مکان بڑے رقبے پر آباد ہیں، مگر وہاں چھوٹے مکان بھی موجود ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چمن کا گھر ایک چھوٹے پلاٹ کی زیریں منزل پر تھا۔ دلیر اور اول خان کو گاڑی میں چھوڑ کر میں نے ہی نیچے اتر کر ڈور بیل بجائی تھی۔ جواب میں باری بدن کی ایک متوسط عمر والی خاتون نے دروازہ کھولا اور استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دی۔ میجر اسد، میں نے خشک لہجے میں کہا، ہم چمن علی سے ملنے آئے ہیں۔ عورت کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے اور اس نے کہا، آپ ٹھہرے، میں انہیں بتاتی ہوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ راستہ دے دیں، ہم خود انہیں بتا دیں گے۔ معاملہ کچھ سنگین ہے، میں نے نہایت بے رخی سے کہا۔ میرے ذہن میں رہ کر سلطان شاہ کا اذیت میں ڈوبا ہوا چہرہ ناچ رہا تھا۔ یہ گھر ہے، یہاں فیملی رہتی ہے، کیا چمن کوئی مجرم ہے؟ آپ اس طرح پیش آ رہے ہیں۔ میرے جواب دینے سے پہلے اندر سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی میجر اسد ہے، گھر میں آنا چاہتے ہیں؟ عورت نے پلٹ کر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی اثنا میں کرتے شلوار میں ملبوس ایک صحت مند شخص عورت کو ہٹا کر میرے سامنے آ گیا۔ چہرے مہرے سے وہ تعلیم یافتہ معلوم ہو رہا تھا۔ تم چمن علی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا سر اسبات میں ہلتے ہی میں نے اپنی بات پھر شروع کر دی۔ تمہیں پوچھ گچھ کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہے، کوئی ہنگامہ کیے بغیر خاموشی سے گاڑی میں آ جاؤ۔ ہائے میرے خدا! میری وہ ہدایت سنتے ہی چمن کے پیچھے کھڑی ہوئی عورت تقریباً چیخ پڑی، بیگم تماشا مت بناؤ۔ چمن نے پلٹ کر غصے اور بخلاہٹ میں اپنی بیوی کو ڈانٹا، مجھے بات کرنے دو۔ بات یہاں نہیں، ہمارے دفتر میں ہوگی، یہاں تم واقعی تماشا بن جاؤ گے۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود چمن کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئیں۔ سر، آپ کچھ تو بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کس سلسلے میں لے جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ فورڈ فاؤنڈیشن سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ان کے اسکالرشپ پر میں نے ورجینیا سے MBA کیا تھا، یہ برسوں پرانی بات ہے۔ میرے ذہن میں کڑیاں مل گئیں۔ وہ فورڈ فاؤنڈیشن کا پرانا نمک خوار تھا، ورجینیا میں CIA کا ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ شاید دوران تعلیم ہی اس کے رجحانات دیکھ بھال کر اسے فاؤنڈیشن کی لسٹ پر لے لیا گیا تھا۔ میں نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے اگلا سوال کیا، مراد ظریف کو جانتے ہو؟ مراد کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ اندر آ جائیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ بس لمحہ بھر کے لیے مجھے اس پر رحم آیا، پھر میرا دل سخت ہو گیا۔ سفید پوش طبقے کے بہت سے لوگ عبرتناک امکانات کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر کسی چھوٹی موٹی خود گردی کے لیے جرائم کی دلدل میں اتر جاتے ہیں اور بظاہر موج کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو عزت کو خاک میں ملتا دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میں نے اول خان کو اشارہ کیا، وہ دونوں تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً ہی گاڑی لاک کر کے آ گئے۔ چمن کی بیوی دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھامے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہمیں دیکھتی رہی اور ہم تینوں چمن کے پیچھے اس کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے، جو مختصر لیکن گھر کی طرح صاف ستھرا اور کرینے سے آراستہ تھا۔ دلیر خان اول خان کے اشارے پر باہر رک گیا اور حاضر باش کی حالت میں ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں اندر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مزید گفتگو ہونے سے پہلے میں اپنا اجمالی تعارف کرا دوں۔ اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ
سینہ صاف کرتے ہوئے پرتشویش اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، میں شریف اور عزت دار پاکستانی ہوں اور ایک غیر ملکی بینک میں اچھے عہدے پر ملازم ہوں۔ تمہاری شرافت اور عزت کی شہرت ہی ہمیں تمہاری دہلیز پر لے آئی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے درستی سے کہا، ان زیروں کے بجائے اصل معاملے کی طرف آؤ، ہمارا وقت برباد مت کرو۔ اس نے رحم طلب اور قدرے نمناک آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بولنے لگا، سب کچھ میرے نیک نیتی سے شروع ہوا، مگر اب مجھے علم ہوا کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ مراد کے معاملات کو بہت غلط اور خطرناک رخ پر لے جا رہا ہے۔ رکے بغیر تفصیلات بتاتے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں اٹھا لے جائیں گے۔ میں نے اسے ٹوکا۔ میں امریکہ میں تعلیم کے دوران میں فورڈ فاؤنڈیشن کی ہیومن رائٹس کمیٹی کا سرگرم رکن تھا۔ گریجویشن، ماسٹر اور پھر 2 سالہ ملازمت سمیت میں نے امریکہ میں عزت اور خوشحالی کے 6 سال گزارے۔ پھر پاکستان آ گیا۔ یہاں فورڈ فاؤنڈیشن کی سفارش پر مجھے فریڈم انٹرنیشنل کی اعزازی رکنیت مل گئی۔ میں کبھی کبھی ان کے اجلاسوں میں شریک ہوتا اور چندہ بھی دیتا رہا۔ انہوں نے مجھے تحریر و تقریر کے شعبے کا نگران مقرر کر دیا۔ یہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ اب سے کوئی 2.5 ماہ پہلے اکرم الہی نے مراد ظریف سے میرا تعارف کرایا۔ وہ پڑھا لکھا اور پرجوش نوجوان ہے جو ہر کے بھوکے پیاسے اور پسماندہ باشندوں کے لیے بہت کچھ کر گزرنا چاہتا ہے۔ میں اسے ان پڑھ لوگوں کے لیے آسان اردو سے اسکرپٹ لکھ کر دیتا رہا تاکہ ان میں بیداری کی لہر پیدا ہو۔ مجھے ساتھ تھوڑے ہی عرصے پہلے پتا چلا ہے کہ مراد نے ان اسکرپٹس کو پس منظر میں بنا کر ایسی فلمیں بنا ڈالی جو دیہاتیوں میں شہری بالادستی کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں۔ تھار میں پانی کی بوند بوند کو ترسے ہوئے جب اسکرین پر کراچی کے بڑے بڑے بنگلوں کے لان کی لابی اور قیمتی گاڑیاں دھلنے کے مناظر دیکھتے ہیں تو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اس طرح تھار میں بغاوت کی فضا پیدا کرنے کی سر توڑ کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اب میں مجبور ہو کر اس کے مطالبوں کے مطابق اسکرپٹ لکھتا ہوں۔ نادانی میں کی جانے والی غلطی اب میری مجبوری بن چکی ہے۔ مراد حیدرآباد میں کہاں مل سکتا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، مجھے صحیح علم نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے چکر میں پھنس چکے ہو۔ یہ واقعی ریاست سے بغاوت کا کیس ہے۔ تم نے زبان کھولی تو تمہاری ساری عزت اور خوشحالی خاک میں مل جائے گی۔ اول خان نے اسے سمجھایا۔ وہ بہت شفاق آدمی ہے، ہر وقت خون اور قتل و غارت گری کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ میرا گھر اجاڑ دے گا۔ تم اپنی زبان بند رکھو گے اور اسے ہمارے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو محفوظ رہو گے۔ اچانک اندرونی دروازے سے اس کی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی اور اپنا دوپٹہ پھیلا کر چمن کے سامنے گڑ گڑائی، تم سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ ان شریف افسروں نے تم پر احسان کیا ہے تو ہر بات بتا دو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا پڑھ لکھ کر بھی تم ایسی حرکتیں کرتے پھر رہے ہو۔ تم تو اپنے ساتھ ہم سب کو لے ڈوبو گے۔ اس نے باقاعدہ بینچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ فضا مقتدر کر رہی تھی لیکن میں نے اسے نہیں روکا۔ چمن کے لیے بیوی کے آنسو اور فریادی فکرے زیادہ اثر انگیز ہو سکتے تھے۔ چمن نے گھبرا کر اسے خاموش کرانا چاہا لیکن اس نے اپنے شوہر کو گریبان سے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ آج کل حیدرآباد میں ہوتا ہے تو ہیر آباد میں گوپال چند کے گھر پر رہتا ہے۔ آخر کار چمن نے زبان کھول ہی دی۔ گوپال چند کا نام بھی اکرم الہی کے جمع کیے ہوئے کاغذوں میں موجود تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ چمن نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ناگہانی افتاد کے سامنے حوصلہ ہار بیٹھا تھا اور وہی ہماری کامیابی تھی۔ اسے گوپال چند کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا مگر وہ گھر اس کا دیکھا ہوا تھا۔ اس نے نشانیوں کے ذریعے اتنی رہنمائی کر دی کہ ذرا سی کوشش کے بعد ہم اس کے گھر پہنچ سکتے تھے۔ یہ یاد رکھنا کہ مراد کو ہماری اس ملاقات کی بھنک بھی ملی تو تمہاری خیریت نہیں ہوگی۔ اول خان نے چلتے چلتے چمن اور اس کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم وعدہ خلافی ذرا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسی لمحے مجھے ایک اور سوال یاد آ گیا جو میں نے فوراً پوچھ ڈالا، تم گوپال چند سے کیسے واقف ہو؟ میری اور اس کی ملاقات فریڈم انٹرنیشنل کے ایک اجلاس میں ہوئی تھی۔ تعلقات بڑھے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی امریکہ میں رہ چکا ہے اور فورڈ فاؤنڈیشن کا تاحیات رکن ہے۔ چمن نے بتایا۔ وہ مماثلت قابل غور تھی۔ فورڈ فاؤنڈیشن میں گھسے ہوئے CIA کے ایجنٹ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے صرف انہی لوگوں پر اعتماد کرتے تھے جو امریکہ میں ایک لمبی مدت تک ان کے قریبی مشاہدے میں رہے ہوں۔ کردار اور شخصیت کے مکمل تجزیے کے بعد ہی کسی کو فورڈ فاؤنڈیشن کی رکنیت اور دیگر ذمہ داریوں کا اہل تصور کیا جا رہا تھا۔ وہ عالمی بساط پر اپنے مفاد
مفادات حاصل کرنے کے جدید امریکی طریقے تھے۔ باہر سے اپنے چیدہ نگراں مسلط کرنے کے ساتھ وہ عملی میدان میں مقامیوں سے کام لینے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے، جس کے نفاذ کے لیے منظم اور لمبی مدت کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ ان کے اعلی کار بننے والوں کو ابتدا میں شبہ تک نہیں ہوتا ہوگا کہ انہیں کسی سازش میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ وہ فورڈ فاؤنڈیشن جیسے عالمی شہرت یافتہ ادارے یا اس کی کسی کمیٹی کی رکنیت کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کر قبول کر لیتے ہوں گے۔ چمن علی کے بارے میں ہمارے تمام اندیشے بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ سلجھے ہوئے ذہن کا مالک تھا۔ اس نے کسی مزاحمت کے بغیر حالات سے مکمل سمجھوتا کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور یوں سلطان شاہ کی تلاش کا ابتدائی مرحلہ کسی الجھن یا تصادم کے بغیر طے ہو گیا تھا۔ میری دلی آرزو تھی کہ ہماری حیدرآباد پہنچنے تک مراد کو گوپال چند کے مکان سے کہیں اور نکل جانے کا موقع نہ مل سکے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس کا نیا سراغ حاصل کرنے میں دانتوں پسینہ آ سکتا تھا۔ تم نے یہ نوٹ کیا کہ مراد کے ساتھیوں میں ہندوؤں کی خاصی تعداد شامل ہے۔ ناظم آباد سے واپسی کے سفر میں اول خان نے گاڑی چلاتے ہوئے تبصرہ کیا، دھنی رام کے بعد اب گوپال چند کا نام سامنے آیا ہے۔ یہ صرف 2 نام ہیں، جبکہ مراد سمیت دوسرے مشتبہ افراد اپنے ناموں سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ سلطان شاہ بازیاب ہو جائے تو شاید یہ رخ بھی خود بخود سامنے آ جائے گا۔ چمن سے ملاقات کے بعد کم از کم یہ پتہ چل گیا ہے کہ مراد کس سمت میں جا رہا ہے۔ چمن سے اس کی استعداد کے مطابق ایک خاص کام لیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، جن لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی کے 2 چلو اور کھانے کے لیے اناج کی ایک مٹھی تک دستیاب نہ ہو، وہ ایسی فلموں میں کیا دلچسپی لیں گے؟ یہ ایک نظریاتی طریقہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس کی عملی افادیت مشتبہ ہے۔ بغاوت کے لیے فلم سازی کا نظریہ مجھے بھی احمقانہ لگتا ہے۔ میں مقصد کی بات کر رہا تھا۔ مراد مملکت اور اس کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے دشمن آج بھی اسے توڑنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ دشمنوں نے ہمیں کھلے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو ان سے یہ شکوہ بیکار ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے درمیان مراد ظریف، اکرم الہی اور مقبول چودھری جیسے سانڈ پل رہے ہیں، جو ہماری اپنی فصلوں کو رونتے پھرتے ہیں۔ شاید یہ لوگ ملا سرکار والا منصوبہ ابھی تک لیے بیٹھے ہیں۔ ان کی موت کے کافی عرصے بعد ہم پر اس سمت سے وار ہوا ہے۔ اول خان نے وہ ذکر چھیڑ کر میرے پرانے زخم ہرے کر دیے۔ وہ بھی ہماری اپنی کمزوری تھی کہ ایک غیر مسلم ہماری آبادیوں میں روحانی پیشوا کے روپ میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب ہمارے اپنے آدمی کم و بیش اسی منصوبے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکی اتنے تسلسل کے ساتھ کیوں ہماری شکست و ریخت کے در پہ ہے۔ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کہنے کو میں نے اول خان سے وہ بات کہہ دی تھی، مگر میں خود اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ امریکہ نے ابتدا سے ہمیں ایک زبردست دوست کے روپ میں دیکھنا چاہا تھا۔ اس پر انحصار کرنے والے پاکستان سے اسے کوئی پرخاش نہیں تھی، کیونکہ وہ ایشیا میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابلے میں بھارت کو کھڑا کرنا چاہ رہا تھا۔ جب تک پاکستان اس منصوبے میں رکاوٹ نہیں بنا، سکھ چین سے رہا۔ جس روز سے ملک میں ایٹمی اور معاشی خود کفالت کا ڈنکا بجنا شروع ہوا، مصائب اور مسائل کا آغاز ہو گیا۔ وہ سب سیاست کے بکھیڑے تھے جن میں نے کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ میرے سامنے ہمیشہ ملک و قوم کا مفاد رہا تھا۔ ہیروین کے انسداد کے نام پر پاکستان کے گلی کوچوں کی رگ رگ میں ہیروین پھیلانے والے شیعہ کے اصل مقاصد سے آگاہ ہو کر میں نے اس سے بغاوت کی تھی، اور پھر اپنی ایک الگ راہ متعین کر لی تھی۔ وہ میرے لیے ایک نئی زندگی کی ابتدا تھی۔ میں استقامت کے ساتھ اپنی اس راہ پر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ حالات کی کھلی ستم ظریفی تھی کہ میرے راستے میں بعض سیاسی سنگ ہائے گراں بھی آتے رہے تھے۔ میں انہیں چوم کر چھوڑ سکتا تھا، نہ انہیں عبور کر کے آگے نکل جانے کی قدرت رکھتا تھا۔ ان سے ٹکرا کر انہیں پاش پاش کر دینے یا اسی کوشش میں خود ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے کے سوا میرے سامنے کوئی تیسری راہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اور اس وقت بھی کچھ یہی صورت تھی کہ مراد ظریف ایک منظم تقریب کار کے روپ میں میرے سامنے تھا۔ سلطان شاہ اس کی تحویل میں تھا۔ میں چاہتا تب بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان شاہ کے بارے میں سوچتے ہوئے ہر بار میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ جی آر کی موت کی صورت میں مراد کی صفاقی کا ایک کھلا ثبوت سامنے آ چکا تھا۔ مجھے بدترین خوف یہ تھا کہ کہیں مراد نے سلطان شاہ کو اپنا
اپنا قیدی بنانے کی بجائے ہلاک نہ کر دیا ہو۔ ایک بات شدت سے میرے اس خوف کی نفی کر رہی تھی کہ مراد کو اس وقت تک یہ علم نہیں تھا کہ اس کے خلاف کون تھے۔ قوت میدان عمل میں اتری ہوئی ہے، اپنے دشمنوں کے اصل چہروں سے واقفیت کے تجسس کا تقاضا تھا کہ وہ سلطان شاہ کو اس وقت تک زندہ رکھتا جب تک وہ اپنے اور ہمارے بارے میں سب کچھ اگلنے پر آمادہ نہ ہو جاتا۔ مائکرو سینٹر اور چمن علی کا گھر ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ ہم اپنی مہم سے فارغ ہو کر مائکرو سینٹر پہنچے تو وہاں ویرا تنہا اور اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے غیر حاضری میں فون پہ مسلسل خاموش رہا تھا۔ جلال سے بات ہو جانے کے بعد مجھے ذرا بھی امید نہیں رہی تھی کہ مراد مجھے فون کرنے کی کوشش کرے گا۔ حیدرآباد کے لیے ہمیں زیادہ نفری اور تیاری کی ضرورت تھی۔ میں اول خان کے ساتھ وہ بندوبست طے کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح میں غزالہ اور سلطان شاہ کے بارے میں پیدا ہونے والے تفکرات کو بھی اپنے ذہن سے دور رکھ سکتا تھا۔ ہم افراد اور ہتھیاروں کی تعداد اور ترتیب کے بارے میں تقریباً ہر بات طے کر چکے تھے کہ غزالہ واپس آ پہنچی۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ دوران سفر شال میں منہ چھپا کر روتی رہی تھی۔ وہ جذبات سے اس قدر مغلوب ہو رہی تھی کہ اول خان اور ویرا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اندر آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ گھٹ کر اندر ہی اندر رو رہی تھی، ہونٹوں سے سسکیوں کے سوا کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے میں لوٹ آؤں گا۔ دل کا غبار ہلکا کر کے وہ ہچکیوں کے درمیان بتانے لگی، پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ اس نے آج دوپہر میں ایک آدمی کو مار ڈالا۔ سلطان شاہ نے جانے سے پہلے بتایا کہ وہ غلام رسول تھا۔ کاش اس نے حیدرآباد جانے کی ضد نہ کی ہوتی۔ اب یہ سب باتیں دہرا کر ہمیں اداس مت کرو، ویرا نے اس کی بات کاٹ کر دلاسا دیا۔ ہمیں بس تمہارا انتظار تھا، تھوڑی دیر میں ہم اس کی تلاش میں روانہ ہو جائیں گے، وہ جلد ہی واپس لوٹ آئے گا۔ حیدرآباد کافی بڑا اور گنجان شہر ہے، ہم اسے کہاں کہاں ڈھونڈیں گے۔ ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ درے نہیں بیٹھے تھے، مراد کے ایک ٹھکانے کا سراغ ملا ہے۔ اول خان نے غزالہ کو سمجھایا، ذرا اندھیرا ہو جانے پر ہم اسی گھر پر دعویٰ بولیں گے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ زندہ ہوگا۔ اسے کچھ ہوا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کروں گی۔ غزالہ پچھتاووں کے ساتھ بولی، میں اس کے ساتھ گئی ہوتی تو شاید یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا، ہم کسی نہ کسی طرح نکل ہی آتے۔ میں نے دخل اندازی نہیں کی، میری دانست میں یہ بہت اچھا ہوا کہ غزالہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر وہ دونوں ایک ساتھ دار لیے گئے ہوتے تو غزالہ کی خاطر سلطان شاہ ان کے سامنے ذرا بھی مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ درندہ دشمن صرف عورت کو مغلوب کر لینا ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ غزالہ کو بے دست و پا کر کے مراد سلطان شاہ کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتا تھا۔ اول خان نے حامد کو فون پر تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت دے دی تھی۔ اسٹیشن 4 پر ہتھیاروں اور نفری کے ساتھ ایک ٹرک اور جیپ تیار تھی۔ ہم چاروں کو وہیں سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ دوسروں کی طرح میری توقعات بھی بہترین تھیں، لیکن میرا ذہن گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں خود کو بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار کر رہا تھا۔ اس کی دو صورتیں ممکن تھیں، نصیب دشمنا سلطان شاہ زندہ نہ ہوتا تو ہمارا سوگوار قافلہ اس کی لاش لے کر کراچی لوٹ آتا اور پھر بھرپور طاقت کے ساتھ مراد سے انتقام لینے کی تیاری شروع کر دی جاتی۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ سلطان شاہ گوپال چند کے مکان پر موجود نہ ہوتا۔ آپریشن کی کامیابی کے باوجود ہم سلطان شاہ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ ایسی صورت میں مجھے حیدرآباد میں ہی رکنا پڑتا۔ اس قیام کی طوالت کا انحصار نتائج کے حصول پر ہوتا۔ اس کے لیے اسی وقت کچھ تیاری ضروری تھی۔ ہم اپنا مختصر سامان سمیٹ کر وہاں سے روانگی کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ویرا فون کے قریب تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے چیخ کر اسے روک دیا۔ میں مراد سے رابطہ کا کوئی موہوم ترین موقع بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے لپک کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ وہی موہوم ترین متوقع موقع تھا۔ دوسری طرف سے مراد بول رہا تھا۔ میں نے پرسکون رہ کر مقبول چودھری جیسی بدلی ہوئی آواز میں کہا، ایم جی تم نے میرا آج کا پورا دن برباد کرا دیا۔ فون کر کے کم از کم یہی بتا دیتے کہ تم نہیں آ رہے تو میں یہاں بندہ ہوا نہ بیٹھا رہتا۔ معاف کرنا، مجھے اب بھی تم پر شبہ ہے۔ مراد کی آواز بھی نرم تھی۔ کئی باتوں میں فرق کی وجہ سے میں متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر تم واقعی سائیں مقبول چودھری ہو تو تمہیں علم ہوگا کہ متبادل راستہ کیا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، پھر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے جان سے ہدایت لی ہوگی، قیاس کے سہارے اندھیرے میں
چلایا ہوا میرا وہ تیر نشانے پر لگا اور اس کی تحیر زدہ آواز سنائی دی، تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے، تم سے غلطیاں کیوں ہوتی رہیں؟ جان نے مجھے تم سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ مائکرو سینٹر پر کسی ایجنسی کا قبضہ ہے، تمہارا سایہ بھی وہاں نہیں پھٹک سکتا، مگر تم وہیں ہو اور مجھ سے بات کر رہے ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس وقت تم سے بات ہو سکے گی۔ میں بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس نے سلطان شاہ کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ میں اس بارے میں سے کچھ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے سوچتے ہوئے کہا، تم نے ان ہی غلط فہمیوں کے چکر میں میرے ایک خاص آدمی کو زخمی کیا، اپنے ایک آدمی کو مروایا، اور ابھی تک تم بے یقینی میں مبتلا ہو۔ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ اگر تم مقبول چودھری ہو اور شاید ہو تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ساری گڑبڑ تمہارے خاص آدمی نے کی تھی۔ اس نے مجھے شک میں ڈالا اور اسے اس کی سزا مل گئی۔ اب میں جان کے حکم کا پابند ہوں، تم سے نہیں مل سکتا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری طرح میرے ستارے بھی گردش میں آئے ہوئے ہیں، مگر قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ تمہارے ساتھ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ میں نے حیرت اور دلچسپی ظاہر کی۔ میں اس کی زبان سے سلطان شاہ کے بارے میں جلد از جلد کوئی خبر سننے کے لیے مضطرب تھا۔ ایک سرکاری انفارمر میرے بارے میں معلومات جمع کرتا پھر رہا تھا۔ میں نے اسے مروا دیا۔ پھر آج ہی ایک مشتبہ آدمی صحرا کے دفتر کے پاس نظر آیا۔ اسے میں نے پکڑوا لیا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ کیا بولتا ہے۔ میرے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ سلطان شاہ زندہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ مراد سے اس کی رہائی کے لیے کوئی سودے بازی کروں، مگر وہ میرے جذباتی سوچ تھی۔ میرا کہا ہوا کوئی بھی فکرہ سلطان شاہ کے لیے نت نئے عذابوں کا پیغام بن سکتا تھا۔ غیر ضروری خون ریزی سے بچو، یہ کبھی کبھی مصیبت بن جاتی ہے۔ میں اس سے سلطان شاہ کو زندہ رکھنے کی التجا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک عام سا مشورہ دے دیا۔ مشورے کا شکریہ، وقت اور حالات نے اجازت دی تو جلد ہی حاضری دوں گا۔ اس کی آواز میں تند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اب میں مائکرو سینٹر چھوڑ دوں گا۔ تمہارا فائرنگ کے بعد یہ ٹھکانہ میرے لیے خطرناک ہو گیا ہے۔ وقت آنے پر میں خود تمہیں تلاش کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس بار مراد نے اپنی مالی ضرورت کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید جان نے اس کا وہ مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ سلطان شاہ کی زندگی کی نوید سن کر ان تینوں کے چہروں پر مسرت کی سرخی دوڑ گئی۔ کسی کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان آخری لمحات پر مراد خود ہی فون کر کے ہمیں وہ خوشخبری سنائے گا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اگر مقدر کی یاوری سے وہ اس وقت تک زندہ تھا تو اس کی رہائی کی کوئی سبیل بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے زندہ ہونے کی ایک خبر نے ہمارے درمیان مسرت و شادمانی کی ایسی لہر دوڑائی کہ ویرا وائن کیبنٹ کی طرف جھپٹی اور اس میں سے وائٹ ہارس اسکاچ کی لیٹر والی 2 بوتلیں نکال کر اپنے ساتھ لے لیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ غزالہ کی آواز بوجھل تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک عجیب سی کیفیت رقصاں تھی۔ سلطان شاہ کی آزادی تک تم اس نابکار شے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی۔ یہ دونوں بوتلیں اس کی آزادی کا جشن منانے کے لیے لی ہیں۔ ویرا نے حجم کم کرنے کے لیے بوتلوں کو پیکنگ سے نکالتے ہوئے کہا، حیدرآباد تک یہ اسی طرح جائیں گی۔ ہم نے اجلت میں مائکرو سینٹر کو خیرباد کہا۔ اکبر علی نیچے دلیر خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ دونوں ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اول خان نے انہیں عمارت کے بارے میں کچھ ہدایت دی اور ہمارے پیچھے باہر آ گیا۔ ہماری گاڑی سلطان شاہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ہم تینوں اول خان کے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مراد پر رہ کر ذہنی دورے پڑ رہے ہیں، راستے میں غزالہ نے کہا۔ کبھی وہ عقل شعور سے اتنا عاری ہو جاتا ہے کہ انہیں مقبول چودھری ماننے لگتا ہے، اور کبھی بدک کر خون ریزی پر تل جاتا ہے۔ دعا کرو کہ ہمارے حیدرآباد پہنچنے تک وہ کوئی نیا فیصلہ نہ کر پائے۔ میں زیر لب آمین کہہ کر رہ گیا۔ اول خان نے اپنی پوری توجہ تیز رفتار ڈرائیونگ پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ حسن اسکوائر سے آگے نکل جانے پر مجھے یاد آیا کہ CSD ہمارے گھر پر بیکار پڑی ہوئی تھی۔ اسے ساتھ لے کر ہم حیدرآباد میں استعمال کر سکتے تھے، مگر چوراہا گزر جانے کے بعد گھر تک رسائی اور پھر واپسی میں خاصا وقت صرف ہو جاتا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اس وقت ہمارے اور سلطان شاہ کے لیے وقت ہر شے سے زیادہ اہم اور قیمتی تھا۔ اول خان کو حیدرآباد میں پولیس کے سوا کہیں اور سے فوری کمک ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں اس معاملے میں پولیس کی شمولیت کے خلاف تھا، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اس نیم شہری ادارے سے اس رازداری کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی
جو ہم چاہتے تھے۔ چھاؤنی سے فوری درخواست پر کوئی فوجی دستہ ملنا محال تھا، اس کے لیے پیشگی بندوبست ضروری تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔